بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جیسے جیسے علم آتا جاتا ہے انسان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اور مشکلات کا شکار اس لیے ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، اور جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو کبھی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، خود ہی ایسے کیسے، اس طرح کیسے، تو خود ہی شکوک و شبہات کا شکار بھی ہو جاتے اور کبھی انکار بھی کر دیتے۔ یہ ان کی مرضی ہے۔ اگر تو ہم اپنے طور پر اسی انداز میں بیٹھے ہوں کہ بس سنانا ہے، منانا نہیں ہے، سنانا ہے منانا نہیں ہے، پھر تو بڑا آسان ہے، پھر تو بہت آسان ہے۔ اور اگر ہم منانے کے چکر میں پڑ جائیں تو بہت مشکل ہے۔ دوستوں سے ایک بحث ہو رہی تھی، اور بحث اس بات پر ہو رہی تھی کہ یہ جو اذان دی جاتی ہے، یہ جو اذان دی جاتی ہے، اگر داڑھی کے بغیر دی جائے تو اذان دوبارہ لٹائی جائے گی، اذان دوبارہ لٹائی جائے گی، کیونکہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اگر داڑھی نہ رکھی جائے تو بندہ فاسق ہے، اور فاسق وہ ہوتا ہے جس کی گواہی قبول نہیں، فاسق وہ ہوتا ہے جس کی گواہی قبول نہیں۔ اس لیے ہم فاسق کو امام نہیں بناتے، اگر چھوٹی داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی کے تو ہم اسے امام نہیں بناتے، اور اگر ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، چلو یہی آ گیا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، پڑھ لیں، لیکن ہم فاسق کو امام نہیں بناتے، کیونکہ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور یہ لازم ہے کہ بھائی داڑھی رکھنی ہے۔ اگر بندہ کہے کہ بھائی داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے، یہ ایک جملہ ہے، کہاں سے نکالا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بیوقوفی کی بات ہے نا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں ترشواؤ۔ حضور کا حکم ہو گیا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں ترشواؤ۔ اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ سرکار سے بڑھ کر ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے، اسلام میں داڑھی نہیں۔ میرے نبی نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے تو جو اہل حدیث حضرات وہ داڑھی کٹاتے نہیں ہیں، وہ کہتے جنی مرضی بڑھ جائے، اسی کہتے وہ دوڑا رکھیا سو دوڑا نہیں بیٹے، وہ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ہی نہیں، انہیں کہا داڑھی بڑھاؤ، ارے چھاڑ دیتی ہے بات، جنی مرضی ہے۔ اس لیے میں اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ان کی فہم میں یہی آیا کہ بھائی داڑھی بڑی ہونی چاہیے، جتنی مرضی آئے۔ اگلے کہتے ہیں نہیں بڑی داڑھی رکھی، بھائی وہ کس پر عمل کر رہا ہے یہ دیکھو۔ اور ہم کیوں 4 انگل رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی آئی 4 انگل تھی، حضور کی 4 انگل آئی تھی، اس سے زیادہ آئی نہیں میرے علم کے مطابق۔ اس لیے داڑھی رکھنا کیا ہوا؟ واجب۔ نہ رکھے گا تو فاسق گنہگار جس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ مختلف قسم ہے نا فاسق کی، میں اس پر کئی سوال کر سکتا ہوں۔ ایڈے جج بیٹھے نے، اگر انہوں کو کیس لگ جائے تو پھر وہ تو کئی فاسق نے، اسے کیس سن ہی نہیں سکتے، کیس سن ہی نہیں سکتے۔ آپ کی جتنی بیوروکریسی ہے ساری فاسق ہے، اللہ ماشاء اللہ جس نے داڑھی رکھی ہوگی، کیا کریں گے؟ تھانے دار فاسق ہے، کوئی ہے چند ایک ہی۔ اس لحاظ سے آپ کہیں گے پورا معاشرہ فاسق ہے، کرپٹ ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھئی آپ نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے کہ سرکار کے ساتھ؟ دو عرفی بات ہے، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے؟ ادھر جانا ہے چلے جائیں، نہ رکھیں، میں نے کون سا کہنا ہے؟ اتنوں نہیں رکھی ہوئی، میں ان سے بھی کہتا ہوں السلام علیکم، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اگر وہ کہتے داڑھی تو سکھا نے بھی رکھی ہے تو سیکھو یار، کہڑی گل ہے یار؟ مطلب کہ عجیب منطق ان کی ہوتی ہے کہ داڑھی تو سکھوں نے بھی رکھی ہوئی ہے تو سیکھو یار۔ عقیدہ دیکھ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے؟ نہیں، انہوں نے کس عقیدے پر رکھی ہے وہ جا اس کے بعد کر۔ لیکن ہم نے سمجھ نہیں آتی۔ تو داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب۔ اور کیا کہتے ہیں، اگر داڑھی کے بغیر اذان دی جائے گی تو کیوں؟ اس لیے کہ اذان دینا
ایک شعائر اسلامی ہے. کیا ہے؟ شعائر اسلامی ہے. ایک عبادت ہے کہ بھئی داڑھی جو اذان دے گا وہ فاسق نہ ہو. تو اس لیے اس کی اذان جو ہے لٹائی جائے گی. اب اگر یہ کہا جائے کہ جس نے اذان دی وہ پہلے بھی سال تو دے رہا سی، وہ بھی لٹائے جائیں گے؟ نہیں. کیسے لٹا سکتے ہیں؟ وہ تو لٹائی نہیں جائیں گی. اس کا وہ گنہگار ہے. جنہوں نے مسئلہ نہیں بتایا وہ بھی گنہگار ہے. جنہوں نے مسئلہ بتا کے دیکھا دے رہا ہے تو دینے دے، کیونکہ اب وہ اس پر تھانے دار نہیں ہے. اس لیے جو دے رہا ہے اسے بتا دیا نا مسئلہ. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا. اب آپ جانے وہ جانے، مجھے کیا لینا دینا؟ آپ کہے آپ کے سامنے دے رہا تھا تو میں کیا کروں؟ اسے روکیں. بھائی منہ سے تو روک دیا. جہاد یہی ہے نا. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مضبوط ایمان. ہاتھ سے روک دو، زبان سے روک دو، دل میں برا جانو، یہی ہے. تو میں نے زبان والا کام تو کر لیا، ہاتھ والا تو کر لے. جس کی طاقت ہے وہ کرے نا بیٹے، میرے طاقت ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے تو مولوی صاحب آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے. بھئی میرے سامنے بہت کچھ ہوتا ہے، میں نہیں روک سکتا. میں صرف منہ سے بول سکتا. ہاں اگر میری اولاد کرے گی اسے بھی سمجھاؤں گا یار ایسے نہیں ایسے. ٹھیک ہے. باقی ہر ایک کی اپنی مرضی ہوگی. ٹھیک ہے. اس لیے اگر پہلے کبھی اقامتیں کہیں ہوں گی اور کیا کہتے ہیں اذانیں کہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ واپسی نہیں ہوگی. لیکن اگر متقی پرہیزگار بندہ بیٹھا ہے، نمازی بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اگر کوئی داڑھی کے بغیر اذان دے اس وقت لٹا لے کہ بھئی داڑھی اذان نہیں، اذان ہم دوبارہ دیں گے. اگر نہ لٹائیں تو گنہگار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ اذان مکروہ تحریمی ہوئی داڑھی کے بغیر، انہوں نے کہا کہ دہرانا مستحب ہے. دہرانا مستحب ہے. اور مستحب کی تعریف کیا ہے؟ کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے دہرانا کیا ہے؟ قانون سمجھ آ گیا جائے؟ قانون سمجھ آ گیا کہ دہرانا مستحب ہے. اس لیے کہا گیا لٹا لو، مکروہ تحریمی ہے، دوبارہ دے لو. اگر کسی کو درد نہیں نہ ہوتا دیکھ کر بھی تو سمجھ لے کہ ایمان نہیں ہے. درد ہی نہیں ہو رہا. میرے سامنے کوئی گالی نکالے نا تو میں دل میں یہ برا ضرور جانتا ہوں کہ یار اس نے اچھا نہیں کیا. کیونکہ ایمان کی نشانی میں سے تو نشانی ہے نا کہ جو ضعیف ایمان ہے وہ ہے کہ دل میں تو برا جانے. اگر میرے سامنے کسی نے گالی نکالی میں برا ہی نہیں جانا تو ضعیف ایمان بھی گیا. اگر میرے سامنے کسی لڑکے نے وہ پونی پانی ڈالی ہو، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوں، تو میں اس پر دل میں لعنت ضرور کرتا ہوں. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. اس کے ویسے تو ہنس کے مل لوں گا السلام علیکم، لیکن دل میں لعنت کروں گا کہ یہ وہ لعنتی ہے جس نے نبی کا حکم نہیں مانا ہو. اب اگر کہا جائے یہ بھی نہ کر، ریاکاری کر رہا ہے، ریاکاری نہیں ہے. دل میں میرے نبی نے کہا دل میں برا مان لو، تو میں دل میں برا مان لوں گا. اس میں کون سی بات ہے؟ زبان سے نہیں. اگر زبان سے وہ سن سکتا ہو، مجھ سے محبت کرتا ہو، سن سکتا ہو تو اسے سنا بھی دوں گا. ویسے ہے لانتیا والا کام ہوتا ہی، اسے سنا بھی دوں گا. اس میں بھی ایک جملہ آتا ہے نا، تلقین محبت کی محتاج ہے، محبت تلقین کی محتاج نہیں. کیا جملہ ہے؟ تلقین نصیحت، تلقین محبت کی محتاج ہے، محبت تلقین کی محتاج نہیں ہے. جہاں محبت ہے وہاں تلقین ہوتی نہیں ہے. کہ محبتی آدمی بات سنتا ہے عمل کر لیتا ہے، اسے تلقین کرنی نہیں پڑتی، نصیحت کرنی نہیں پڑتی. اسے نصیحت کریں تو پھر محبت. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جو محبتی ہے اسے تلقین کی ضرورت نہیں ہے، اسے دیکھنا ہے مان لینا ہے، سننا ہے مان لینا ہے. اور جو تلقین ہے یہ محبت کی محتاج ہے کہ ذرا پیار نال محبت نال. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرعون کے پاس بھیجا نا اللہ کریم نے، تو کہا ذرا دھیان نہ ساڈا بندہ ذرا محبت نہ گل کری سو، شاید رائے راستے آئی. وہاں پر بھی محبت کے ساتھ بات کریں. اسے ضعیف ایمان بھی کام کرتا ہے جہاں پر آپ ہاتھ سے نہ روک سکیں، کیا کہتے ہیں، منہ سے نہ روک سکے، زبان سے نہ روک سکے، وہاں پر دل میں برا جانے. اس لیے داڑھی کے بغیر اذان نہیں دینی چاہیے. جو بھی دیتے ہیں ان کو نہیں دینی چاہیے.
نہیں دینی چاہیے. جتنا مرضی شوق ہو تو پھر کیا کرے, داڑھی رکھ لے. بھائی سوٹڈ بوٹڈ تو نا, اسکول جانا ہے تو پورا یونیفارم تو پا لینا. اگر میں کسی چیز کا اہل نہیں نا, میں وہ سیٹ بھی نہیں مانگوں گا. میں یہاں پر بیٹھنے کا اہل ہوں, یہ سیٹ میری ہے. آپ آ کر یہاں تقریر کرنا چاہیں بالکل آئیں, میں نیچے بیٹھ کے سنوں گا. میرے علم میں اضافہ ضرور کرنا ہے. یہ نہیں میں کہوں گا کہ نہیں میری نوکری چلی جائے گی. وہ اکثر لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے ہمارے. میں لوگوں کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لیتا ہوں. کہتا اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو مولوی نو کڈیا جائے تو روندا کاتوں ہے. کیا کہا اس نے؟ اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو مولوی نو اللہ کے گھر چ کڈیا جائے تو روندا کاتوں ہے. وہ گھر تو نہیں نا, کہ وہ گھر ہے. اب جب یہ بات سنوں گا میں تو کیا کروں گا؟ میں کہوں گا کہ مسجد سے نکالنے پر روؤں گا نہیں, اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. کوئی بھی آ کے بات کرے, لیکن بات کرے, ویران نہ کرے. آپ دیکھیں کہاں کہاں سے آ کر جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں. آتے ہیں نا. میں جب پہلی دفعہ جمعہ پڑھانے آیا تھا نا, یہ پہلی صف مکمل نہیں تھی. جب میں پہلی دفعہ یہاں تھا پہلی صف مکمل نہیں تھی. آپ میرے آنے سے پہلے پہلی صف مکمل ہی ہوتی ہے سمجھ, جو کہ آپ سننے کے لیے آتے ہیں, جین کرنے کے لیے آتے ہیں, فائدہ لینے کے لیے آتے ہیں, فیض لینے کے لیے آتے ہیں, اس لیے آپ آ جاتے ہیں. اس لیے داڑھی کے بغیر اذان دینا مکروہ تحریمی ہے. فاسق اذان نہیں دے گا. اگر اقامت کہہ دے, وہ جو مولوی صاحب کے پیچھے کرتے ہیں, اقامت کہہ دے وہ لٹائی نہیں جائے گی. اور لٹانا کیا ہے؟ نہ لٹائیں گے تو گناہگار نہیں ہیں. لیکن اذان مکروہ تحریمی ہوئی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عصر کی نماز اس دن کی, مثلا آج آپ نے عصر پڑھنی ہے, لیکن 5 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور 4:40 20 منٹ پہلے آپ نے پڑھنی ہے. آپ نے پڑھی 4:45. اب یہ جو 20 منٹ ہے یہ مکروہ تحریمی میں آتا ہے. سورج غروب ہو رہا ہے, 20 منٹ آتا ہے مکروہ تحریمی میں. لیکن آپ نے پڑھ لی, ہے مکروہ تحریمی لیکن نماز ہو جائے گی, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آ گیا, حضور نے فرمایا جس نے مغرب سے پہلے ایک سجدہ پا لیا وہ پوری نماز کر لے, نماز ہو جائے گی. یعنی اذان نہیں لیٹ ہو رہی ہے, ایک سجدہ پا لیا, کون سا؟ 5:01 تک اس نے ایک سجدہ کر لیا, اب ہو گئی اذان, تو پوری 4 رکعتیں کر لے, نماز ہو گئی اس دن کی. ورنہ اس 20 منٹ میں نہ قضا نماز ہے نہ نفل نماز ہے, نہ قضا نماز نہ نفل نماز, کوئی نماز نہیں. لیکن اس دن کی نماز ہوگی اسی دن کی. آج کی نماز 20 منٹ مغرب کی اذان تک آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس وقت میں قضا نماز نہیں, نفل نماز نہیں. ورنہ عصر کے بعد آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, آخری 20 منٹ نہیں. فجر کے بعد آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, سورج نکلنے کے بعد نہیں. کلیئر؟ تو اذان داڑھی کے بغیر مکروہ تحریمی ہے. اور اگر کوئی دے تو لٹا لی جائے, نہ لٹائی جائے تو گنہگار نہیں ہے. اقامت اگر کہہ دی جائے تو پھر لٹانے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے جو بھی ہوا اللہ جانے بندہ جانے, توبہ کرے. اللہ جانے بندہ جانے, توبہ جانے. اب اس پر سوال ایک اور آتا ہے, اگر داڑھی کے بغیر نماز پڑھتا ہے, اگر داڑھی کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی مکروہ تحریمی, نماز بھی مکروہ تحریمی, وہ فاسق ہے. بیٹا میں اپنے کو نہیں گلاں کرتا, صرف سمجھان واسطے کرتا پیا تاکہ میں نے سمجھا دیا تھا. میں آپ کے ساتھ ہی ہوں, داڑھی رکھے نہ رکھے میں آپ کے ساتھ ہی. اب یہاں پر بیٹھوں کیا کروں؟ جو مسئلہ مجھے پتا چلے گا بتانا پڑے گا کہ نہیں پڑا. آپ کہیں کہ سانو نہ دیکھ یار تیری مہربانی, میں کیا کروں؟ داڑھی کے بغیر نماز بھی مکروہ تحریمی ہے. یہ سے پوچھا پھر یہ نماز ہو جائے گی؟ کہا کہاں لٹائے گا, کتنی لٹائے گا؟ اسے توبہ کرنے کے دوبارہ لٹانا
بہت مشکل ہوگا. پھر کہا جو تارک نماز ہے، تارک نماز جو نماز چھوڑ دیتا ہے، اسے کم درجے پر ہے، یہ اسے کم درجے پر ہے. فرض ساقط ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لی. جیسے آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، فرض ادا ہو گیا، لیکن واجب کے آپ تارک ہے کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھی. واجب کے آپ تارک ہیں کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھی، اس کے آپ تارک ہیں، لیکن فرض ادا ہو گیا، گنہگار ہے. اسی طریقے سے داڑھی کے بغیر نماز پڑھی، نماز فرض ادا ہو گیا، ساقط کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. جیسے ریشمی کپڑے کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیں تو ریشم کے ساتھ کپڑے کے ساتھ مکروہ تحریمی، کیونکہ جائز ہی نہیں ہے. اس لیے اگر بغیر داڑھی والا نماز پڑھے گا، نماز مکروہ تحریمی ہے، فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن گنہگار ضرور ہے، گنہگار ضرور ہے، کیونکہ اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی. اللہ کریم کی بندگی کرنے آیا مگر اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی. ایسا کرنے والا مکروہ تحریمی نماز پڑھے گا، اب لٹائے گا، میرے نزدیک توبہ ہی کر لے. کیونکہ جو مسئلہ ہمیں معلوم نہ ہو، اور جب مسئلہ معلوم ہو جائے اس کے بعد عمل کرنا چاہیے. اگر نہ کرے تو اب آپ سمجھدار ہیں، اب آپ سمجھدار ہیں کہ میں نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے. گلا سمجھ آ گئی ہے جی؟ کوئی اٹ مارنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹھوکر لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ میں نے نہ کرتا بیان، لیکن جب بحث ہوتی ہے نا ہماری تو میں پھر ڈیپلی جاتا ہوں اور گہرائی میں جا کر دیکھتا ہوں کہ اذان مکروہ تحریمی ہے تو نماز کا کیا ہوگا. پھر نماز کا میں نے پڑھا کہ بھئی داڑھی منڈا جو ہے، کیونکہ یہ شرائط نماز میں سے تو نہیں ہے داڑھی، لیکن ہے تو بندہ مکروہ تحریمی میں شامل نا، کہ فاسق ہے. اس لیے فاسق نے نماز پڑھی، فرض ادا ہو گیا، لیکن مکروہ تحریمی. اب آپ دیکھیں، اسی کو میں کہتا ہوں، اگر آپ بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو مکروہ تحریمی، کیونکہ فاسق تھا، نماز آپ نے پڑھ لی، مکروہ تحریمی، نماز ہو گئی مکروہ، واجب العادہ دوبارہ پڑھے. ہاں کسی ایسی جگہ آپ کے کہ آپ نے جلدی سے نماز شروع کر لی اور بعد میں دیکھا اوہو ایک داڑھی تو نہیں ہے کسی، نہ دہرائیں. وہاں پر وہ حدیث آ جائے کہ ہر فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لو. اگر پڑھی جائے تو کوئی بات نہیں، وہ اس وقت ہے کہ جب ہم کوئی اور مسجد نہیں ہمارے پاس، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر ایسا کر لیا، ٹھیک ہے نکل جاؤ. لیکن اگر دہرا لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اس لیے بچنا چاہیے. سیدھا سیدھا مسئلہ ہو گیا نا، موٹا موٹا مسئلہ. اب میں نے آپ کو سمجھا دیا، اذان اگر داڑھی کے بغیر کوئی دے گا تو مکروہ تحریمی، نماز داڑھی کے بغیر کوئی پڑھے گا تو مکروہ تحریمی. اب ہوئی کہ نہ ہوئی وہ میں نے آپ کو بتا دیا، فرض ادا ہو گیا، واجب کا تارک ہے. اعلیٰ حضرت تو بہت سا لکھا ہوا تھا نا، میں نے اسی کو صرف اتنا چھوٹا سا کر کے آپ کو مسئلہ آپ کے اندر انڈیل دیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہوتا کیا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے